ففاضت عینا، اس کی آنکھوں رو پڑی اللہ کی محبت سے۔ تو کچھ لمحے تنہائیوں میں ایسے بھی رکھا کرو کہ جب دنیا کے خیالات، تصورات یہ ذہن و دل سے نکل جائیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ مناجات ہیں، تنہائی کی باتیں جس میں دوسرا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور سے فرمایا کہ آپ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ آپ نے جو نبوت کا کام کرنا ہے، لوگوں کو دعوت دینی، اسلام کی طرف بلانا ہے، اور آپ نے بڑا کام کرنا ہے دنیا میں، تو آپ کیا کریں؟ آپ ایک کام اس سے پہلے کریں، اس سے پہلے آپ ایک کام کریں۔ وہ کیا ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت مجھے دیں۔ اللہ نے خود اپنے محبوب سے کہا کہ آدھی رات یا تہائی رات، تیسرا حصہ جو گزر جائے نا، اور تو بعد دا وقت جڑا نا وہ کسی نو نہیں دینا، اور میرے واسطے مختص کر لو۔ اور ہمیں بھی یہ فرمایا، ہمارے لیے بھی یہ فضیلت ہے کہ آدھی رات، تہائی رات جب گزر جائے تو فرمایا کہ بس پھر اس کے بعد اٹھ جا، اور اٹھ کے اللہ کے حضور میں 2-4 آنسو بہا لے۔ اس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور یہ ریا سے پاک سجدے ہوتے ہیں۔ بے ریا لمحات کے اندر اللہ کو پکارنا، یاد کرنا، تو یہ درد دل میں بسا لیا، تجھے اپنا ہم نہ بنا سکے، رہیں دل کی دل ہی میں حسرتیں، تجھے حال دل نہ سنا سکے۔ تو اللہ سے اگر محبت ہوئی اور اللہ کو حال دل بھی نہ سنایا، اللہ کو اپنا غم بھی نہ سنا سکے، تو کیا فائدہ؟ وہ بھی سنانا لوگوں دے سینے تے لگ کے، لوگوں دے کندھیاں نو تلاش کر کے سیر رکھ کے رون واسطے، تو کوئی سہارا نہیں ملنے والا۔ اللہ کا سہارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہ جس کو سہارا دیں اس کو سہارا ملتا ہے، جس کو اللہ جگہ دیں اس کو ملتی ہے، جس کو اللہ راستہ دیں اس کو راستہ ملتا ہے، جس کے سر پہ اللہ ہاتھ رکھیں اس کو امن ملتا ہے، جس کے دل میں اللہ آ جائیں اس کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی محبت کے مزے بھی لوٹو، اللہ کے تعلق کو بھی حاصل کرو۔ یہ مزے مفت کے ہیں، یہ مزے مفت کے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ کام کرو کہ رات کو اٹھنا سیکھو۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، صحابہ کے یہ صفت بیان کی کہ تھوڑا جا سوندے سی، رات کو تھوڑا سا سوتے، اور فرمایا کہ ان کی جو پیٹھیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ان کی پیٹھ جو ہے یہ بستر سے الگ رہتی ہے، رات کو وہ اٹھ جاتے ہیں، کہ بستر تے نہیں ککڑ بان کے جڑے ساڑے طرح پے رہندے، بلکہ بستر سے اٹھ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ایک طرف ہو جاتے ہیں، بستر کو جدائی دے دیتے ہیں، اٹھ کے پھر اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، روتے ہیں۔ یہ تھوڑے سے وقت میں اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ وہ وقت اسی لیے منتخب کیا گیا ہے کہ سارا جہان سو رہا ہو، ہر طرف سکون ہو، ہر چیز سوئی پڑی ہے، شور تھم گئے ہیں، آوازیں بند ہو گئی ہیں۔ رات کی تنہائی نے ہر ایک کو تنہائیوں کی دنیا کے اندر دھکیل دیا ہے، اور خواب غفلت میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ تو یہ وہ وقت ہے جب سیاہی تاریکی چھا چکی ہے، اور رات کا اندھیرا نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، کہ پھر اندھیروں کے اندر آدمی رہ جاتا ہے جب اللہ رات کو لے کر آتے ہیں۔ اندھیروں کے اندر پھر یہ سکون کی ایک فضا ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھر فرمایا کہ تنہائی کو اختیار کر، اس کے اندر اللہ سے مانگ۔ اور بخاری کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ آسمان دنیا پہ نزول کرتے ہیں، وہاں سے آواز لگائی جاتی ہے، یہاں بھی ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی جس کو معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے لینے والا کہ اس کو عطا کروں۔ اللہ خود کہتے ہیں، اور یہ آوازیں لگتی ہیں اس وقت میں۔ تو اس لیے تہجد پڑھا کرو، رات کو اٹھا کرو، اللہ سے بھی کچھ وقت راز و نیاز کیا کرو، اور کچھ وقت اللہ کے حوالے کرو۔ اور دیکھو یہ چیزیں اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی
جب تک کہ آدمی ایک ماحول میں نہیں چلا جاتا. گھر کا ماحول غفلت کا ہے, ڈرامے دیکھے, ٹی وی دیکھے, اور وہ موبائل پکڑ لیا, پھر موبائلوں میں یہ گپ شپ میں لگ گئے, اور 12-1 بجے تک 2 بجے تک جاگتے رہے. پھر کہنے اٹھنا, آؤ گھر میں وقت کے ساتھ سو, عشاء کے بعد فوراً سونے کا اہتمام کریں. گھروں میں اس بات کو رواج کریں. بچپن میں نے دیکھا, بچپن میں آپ بھی یادیں تازہ ہیں, ساڑے نانیاں دادیاں ساڑے گھراں دے وچ میں نے اپنی دادی کو بھی دیکھا, نانی کو بھی دیکھا, رات کی تہجد کبھی نہیں چھوٹتی تھی ان کی. ہم تو بچے تھے, سردیوں میں بھی جب رضائی میں آنکھ کھلتی نا تو ان کی تلاوت سے کھلا کرتی, تلاوت کر رہی ہوتی تھی صبح سردیوں کی صبح فجر کے بعد. یہ بھی ماحول ہمارے گھروں کے اندر ہونے چاہیے, اور یہ وقت بھی ہمارے اوپر گزرا ہے. تو اس لیے ان باتوں کا اہتمام کریں, اپنے بچوں سے کروائیں, خاندان میں کریں. عشاء کے بعد جلدی سونے کو رواج دیں. یہ فطرتی چیز ہے, فطرت کے اندر اللہ نے رکھی ہے. تو جلدی سو جاؤ, جلدی صبح کو اٹھو. دیکھو صبح ہوتی ہے, سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے, پوری کائنات اٹھ جاتی ہے, چڑیاں اٹھ جاتی ہیں, جانور اٹھ جاتے ہیں. کیڑا جانور اس ٹائم ستا رہندا؟ کوئی بھی نہیں, سب اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے ایسا نظام بنایا, تازہ آکسیجن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, درختوں سے تازہ ہوا نکلنا شروع ہو جاتی ہے, اور گندگی, کثافت اور میل کچیل یہ سب, اور جو اس وقت کے شریر جنات ہوتے ہیں, یا اس وقت جو ہے چوریاں چکاریاں کرنے والے جتنے بھی شر ہیں, جتنے بھی فتنے ہیں پھیلے ہوتے ہیں, وہ دب جاتے ہیں. صبح کی روشنی وہ سب کو دبا دیتی ہے. پہلی پو پھٹتی ہے اور وہ سپیدہ سحر نمودار ہونا شروع ہوتا ہے. فجر کا وقت ہوتا ہے, تہجد کا وقت ہوتا ہے, تو شیطانیت ختم ہو جاتی ہے. یہ وہ وقت ہے جو اللہ کے تمام مقربین کا محبوب ترین وقت ہے. اس وقت میں وہ اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں, پر اللہ کو دیتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے, حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب نور اللہ مرکز, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ بہترین جزائے عظیم عطا فرمائے ان کو. فرماتے تھے مجھے بچپن سے تہجد سے بہت محبت ہے, بچپن سے میرا شوق ہے, اور بچپن سے میری عادت ہے کہ تہجد کو جاگنا اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنا, رونا اور اللہ سے دعائیں مانگنا, یہ بچپن سے اللہ نے ان کو دیا. تو یہ نیک صحبت سے نصیب ہوگا. جماعتوں کے ساتھ جایا کرو, وہاں یہی ماحول ہوتا ہے, یہی ماحول وہاں پہ ملتا ہے. ایک جماعت قیام پذیر تھی, چور چوری کر کے آیا, پیچھے وہ لگ گئے, آگے مسجد کی دیوار آ گئی, انہیں کیا چھال ماری تھے, انہیں کیا اندر مسجد دے, انہیں کیا بندے ستے پے, یا وہ بھی ایک پاس ہے نا مڑا جائیں لگ کے سو گیا. تو اب جناب وہ تہجد کا وقت, وہ اٹھا, بابا جی اٹھے, دوسرے اٹھے, تیسرے اٹھے, جیسے جماعتوں میں ہوتا ہے. تو ایک نے کہا یا اللہ, انہیں اپنی دعا کی تھی, یا اللہ میں بڑا مجرم ہوں. انہیں کہا تو مجرم ہے کہ میں مجرم ہوں؟ دل میں اس نے سوچا, انہوں نے کہا یا اللہ میں نے گناہ کیا ہے, مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ معاف فرمائیں. انہیں کہا کر کے تو میں آیا تھے, منگی آ جاندے معافیاں, کر کے تو میں آیا ہوں, چوری تو میں نے کی ہے, سزا تو مجھے ہونی چاہیے, معافی مانگنے کا تو میرا حق بنتا ہے, معافی آ منگی جاندے. اور دوسرے نے کہا, تیسرے دعا شروع کی, انہوں نے کہا بھائی میں بھی توبہ کرنا. نیک ماحول میں جاتے ہی آدمی توبہ کر لیتا, کیونکہ اس کا ایکس رے ہو جاتا ہے, اندر میں احساس پیدا ہو جاتا. تو جماعتوں میں جا کر یہی بات پیدا ہو, وہاں راتیں گزاریں گے تو ایسے انشاءاللہ کیفیات نصیب ہو جائیں گی. جس کی راتیں صحیح ہوگی نا, اس کے دن صحیح ہو جائیں گے, صحیح ترین ہو جائیں گے. جس کی رات صحیح نہ ہو سکی ہوتا دن کی صحیح ہونا. یدی رات ہی صحیح نہ ہوئی, رات کو اللہ نے اسلام میں پہلے بنایا ہے. عید کی پہلے رات آتی ہے, بعد میں دن آتا ہے. جمعے کی پہلے رات آتی ہے, بعد میں دن آتا ہے. تو رات کو صحیح کرو, رات صحیح ہوگی, دن خود بخود اس کے تابع ہے, وہ صحیح ہو جائے گا. اور اگر رات صحیح نہ ہوئی تو دن بھی صحیح نہیں ہوگا.